جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں یہ چودھری یونس صاحب کے جاننے والے ہیں. ان کی بچی کی شادی کا مسئلہ ہے تو جو سائل نہیں ہیں بول نہیں سکتے بتا نہیں سکتے بول کے، تو سارے بھائی کوشش کریں کہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے. تھوڑا تھوڑا آپ جمع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا. الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت من اتخذ الہہ ہواه افأنت تکون علیہ وکیلا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ افأنت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص پر نگران ہو سکتے ہیں؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون ویعقلون، یا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر وہ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے. انہم الا کالانعام بل هم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. بل هم اضل سبیلا، اللہ فرماتے ہیں یہ جانوروں سے بھی راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے ہی الفاظ بیان فرمائے اور میں افرائیت من اتخذ الہہ ہواه، کہ آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو علم ہونے کے باوجود گمراہ کر دیا. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر مہر لگا دیا. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اس کی آنکھوں میں پردہ ڈال دیا. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر. خواہشات انسان کے دل کے اندر جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، ان کو خواہشات کہا جاتا ہے یا خواہشات نفسانی کہا جاتا ہے. جو شخص اپنے آپ کو خواہشات کا غلام بنا لیتا ہے، تابع بنا لیتا ہے، وہ دنیا میں بھی تباہ ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی برباد ہو جاتا ہے. سیانے کہتے ہیں کہ ضرورتیں جو ہوتی ہیں وہ غرباء کی، فقراء کی، مساکین کی بھی پوری ہو جاتی ہے، اور خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. اور انسان تو ہے ہی ایسا کہ اس کی تو ایک ایک خواہش ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے کہ اس کی ہر خواہش پہ دم نکلنا ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے کا یہ حال ہے کہ اگر اس کو ایک وادی مل جائے نا سونے کی بھری ہوئی، یہ کہتا ہے ایک اور مل جائے، ایک اور مل جائے، تو خواہشات کا غلام بن کے رہنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. دنیا کے معاملات میں اگر ہم خواہشات پہ چلیں گے تو نقصان اٹھائیں گے، بہت زیادہ نقصان اٹھائیں گے، دنیا برباد ہو جائے گی. اس سے کئی فتنے اور فساد پیدا ہوں گے. حتیٰ کہ خواہشات پہ چلنے والا شخص اکثر آپ دیکھیں گے وہ جلدے جلدے آخر کار حرام خوری پر پہنچ جائے گا. اس کا رزق حرام کا ہو جائے گا، اس کا کھانا پینا پہننا حرام کا ہو جائے گا. اور اگر دین کے معاملے میں آپ خواہشات کی پوجا کرنا شروع کر دیں یا خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کر دیں تو دین کے اندر پھر بدعات جنم لے لیں. یا جتنی بدعات موجود ہیں ان کا سبب کیا ہے؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں کچھ ایسے امی ہیں، ان پڑھ ہیں جو کتاب کو جانتے ہیں. إِلَّا أَمَانِيَّ، بس ان کی کچھ آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، خواہشات ہیں، دل میں خیال پیدا ہے ایسے ہونا چاہیے. یہ کام کریں گے نا تو لگتا ہے اس سے بڑا مفہوم ہوگا. وَإِنَّ بِاللَّهِ يَظُنُّونَ، دلیل تو ہے کوئی نہیں، صرف گمان کہ اللہ بڑا راضی ہو جائے گا اس کام پہ. اور دین کے اندر جب خواہشات پر عمل کیا جاتا ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بدعات جنم لیتی ہے. یعنی دنیا کے معاملات میں بھی خواہش پرستی نہیں ٹھیک، دین کے معاملات میں بھی خواہش پرستی نہیں ٹھیک. آخر ہم اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے کیوں؟ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں ہی سب سے زیادہ عقلمند ہوں اور میرے دل کے اندر جو خیال پیدا ہوا ہے یہ سب سے بہترین خیال ہے، اس کو پورا کرنا لازم. حالانکہ آپ دیکھ لیں تجربہ زندگی کا آپ کر کے دیکھیں یا اپنی ماضی کو یاد کریں تو یقیناً بہت
بہت سارے ایسے مواقع ہماری زندگیوں کے اندر ایسے آئے ہوں گے کہ جس موقع پر ہم نے اپنی خواہش کی پیروی کی ہوگی ہم نے ٹھوکر کھائی ہوگی. بندہ خواہش تو اس لیے پوری کرنا چاہتا ہے تاکہ میرا فائدہ ہو، لیکن ہمیشہ اکثر اوقات ہم یہی دیکھتے ہیں کہ خواہشات پر چلنے کی وجہ سے ہم ٹھوکر کھاتے ہیں. اس کے مقابلے میں جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں تو اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو اپنی ہر خواہش کو پورا کرنے پہ تلے ہوتے ہیں اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، یہ لفظ استعمال کیا کہ آرائی تمانی تخذ الہ ہوا. تم نے دیکھا اس شخص جس نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنایا ہوا ہے. ایک بت ہے جو لوگ لکڑی کا تراش کے رکھتے ہیں، ایک بت ہے جو پتھر کا گھر کے رکھتے ہیں، ایک بت وہ ہے جو مٹی کا بناتے ہیں، ایک بت یہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں جو بیت اللہ کے اندر بھی مشرکین مکہ نے 360 بنائے ہوئے تھے اور آج کے دور کے اندر بھی کچھ لوگوں نے وہ بنائے ہوئے ہیں. اور ایک بت وہ ہے جو میں اور آپ اپنے دل کے اندر اپنے سینے کے اندر ہر وقت دیکھے ہوتے ہیں. یہ خواہشات نفسانی کا بت. جب تک ہم اس بت کو پاش نہیں کریں گے اس وقت تک صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کے غلام نہیں بن سکتے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واحد حتى يكون اباه تبعا لما جئت به. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنی خواہشات اپنی آرزوئیں اور تمنائیں بھی اس چیز کے تابع نہ کرتے جو میں لے کے آیا. تو اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیا، فإن الجنة هي المأوى. اس کا ٹھکانہ جنت ہے. قد افلح من تزکا. کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو مار لیا، اس کو مجد دیا اور اس کا تزکیہ کر لیا. قد افلح من زکاها. اللہ رب العالمین نے قسمیں اٹھا کے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. یہاں پر اللہ رب العالمین نے 11 قسمیں اٹھائی ہیں. کتنی قسمیں؟ 11 قسمیں اٹھانے کے بعد کیا کہا؟ قد افلح من زکاها. جس نے اس کو پار کر لیا، جس نے اس بت کو توڑ دیا وہ کامیاب ہے. وقد خاب من دساها. جو اس کے پیچھے چلتا رہا وہ برباد ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں خواہشات نفسانی کی بجائے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین و علیہ الصلوۃ والسلام.